مقالات سر سید ملکی و سیاسی مضامین۔ عنوان: نامہذب ملک اور نامہذب گورنمنٹ۔ تہذیب الاخلاق، جلد ششم، بابت 1 رمضان 1292 یعنی اکتوبر 1875۔ ملک جب نامہذب ہوتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ گورنمنٹ میں ناتہذیبی آ جاتی ہے، اور جب گورنمنٹ مہذب ہوتی ہے تو کسی نہ کسی قدر تہذیب ملک میں ہوتی جاتی ہے۔ اس اصول کا نتیجہ تمام مسلمانی سلطنتوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی مسلمانی سلطنت اس وقت دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے جس پر مہذب گورنمنٹ کا اطلاق ہو سکے، یا اس کا ملک اور اس کی رعایا ترقی یافتہ حالت میں ہو، یا وہاں کی رعایا کو اپنے تمام حقوق مالی و ذاتی حاصل ہو، یا اپنے مال و ذات پر بالکلیہ امن رکھتی ہو، یا کمزور مستحق کو غیر مستحق زور آور کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسی قوم کی گورنمنٹ جو دینی اور دنیاوی کاموں میں اپنے تئیں پابند و مجبور ان احکام کو سمجھتی ہے جس کو اس نے مذہبی احکام تسلیم کر رکھا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی کام بھی بغیر مذہبی سند یا بدون مذہبی اجازت کے نہیں کیا جا سکتا، اور جس طریقے پر کوئی دنیاوی کام کے پہلے ہو چکا ہو، اس سے مختلف طریقہ پر کوئی دنیاوی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اس بات کو بھی تحقیق کرنا نہیں چاہتے کہ در حقیقت اس مذہب میں جس کے وہ پیرو ہیں وہ ایک اصلی حکم ہے یا جس میں کچھ شبہ نہ ہو یا نہیں، بلکہ وہ صرف اگلوں کی رائے یا فعل پر بلا دریافت سبب کے اعتماد کے کلی رکھتے ہیں، اور اس کے برخلاف کو مذہبی حکم کے برخلاف ہی سمجھتے ہیں، گو کہ اصلی حکم مذہب کے اس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم کے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات میں بھی مذہبی سند کی تلاش کرتے ہیں کہ بریچ الودر بندوق کا استعمال جائز ہے یا نہیں، سپاہیوں کو تنگ و چست وردی پہنانا درست ہے یا نہیں، جزیرہ عرب میں ویل ریل بنانا خلاف مذہب ہے یا نہیں، یہاں تک کہ ریل میں سوار ہونے کی نسبت بھی مذہبی اجازت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ایسا ملک اور ایسی قوم ہمیشہ تنزل کی حالت میں رہتی ہے۔ تہذیب و شائستگی کی ہوا بھی وہاں تک نہیں جاتی، کوئی مستحکم قانون اس کے ہاں نہیں ہوتا، کسی شخص کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے، کوئی شخص مال سے پورا تمتع حاصل نہیں کر سکتا، نہ کبھی ملک میں امن ہوتا ہے۔ کل مسلمان گورنمنٹوں کا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ سب سے مقدم و مکرم مسلمانی گورنمنٹ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ سلطان ٹرکی کی گورنمنٹ ہے، جس کو لوگ سلطنت روم کہتے ہیں۔ اگرچہ سلطنت ٹرکی نے بہت سی باتوں میں تبدیلی کی ہے جس سے جاں بلب کی حالت سے کسی قدر سنبھلی ہے، لیکن اب بھی انہی اسباب سے مرض الموت میں گرفتار ہے۔ کوئی سال امن کا اس میں نہیں گزرتا، کبھی کریٹ میں فساد ہے اور کبھی شام میں، کبھی عرب میں تلوار چل رہی ہے اور کبھی یونان کے کنارے میں۔ زمانہ موجود میں ادھر ہرزری گرونا باغی ہو رہا ہے اور ادھر سروی۔ کوئی قانون دیوانی یا فوجداری کا موجود نہیں ہے، کوئی ایسا آزاد محکمہ جو ٹھیک انصاف کرے پیدا نہیں ہے۔ جو محکمے برائے نام ہیں وہ خود اپنے احکام کی تعمیل میں، ڈگریات کے اجرا میں مظلوم کو اس کا حق پہنچانے میں قادر نہیں ہیں۔ جج جو قاضی کہلاتے ہیں آزاد نہیں ہیں، یا تو اپنے سے اوپر کے افسر کے یا کسی اعلیٰ خاندان کے روب میں، یا کسی کی بابقت شخص کی سفارش کے پھندے میں، اور ان سب پر خود اپنے تعصب مذہبی کی حال میں، اور اس سے بھی زیادہ رشوت ستانی کی عادت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی کی گورنمنٹ پر طمانینت نہیں، کسی شخص کو اپنا حق پانے کا پوری توقع نہیں، کسی غیر مذہب والوں کو پورا انصاف ملنے کی امید نہیں۔ ملک تنزل میں ہے، تجارت ابتر حالت میں ہے، کوئی کمپنی تجارت کا اپنا کام نہیں کر پاتی۔ ملک میں سونے، چاندی، تانبے، لوہے، ٹین کی کوئلے کی کانپیں بھری ہوئی ہیں، مگر کوئی کمپنی نہیں کھڑی ہوتی۔
किसी किस्म की तिजारत तरक्की नहीं पाती। तमाम मुल्क की आमदनी दूसरे मुल्कों में या तो कर्जा के सूद में या हथियारों की खरीद में चली जाती है। कर्ज पर गुजरान है और वो भी अपने मुल्क में नहीं मिलता। गैर मुल्कों की रियायत से बमिन्नत व खुशामद लिया जाता है और ये नतीजा तमाम इसी गलत ख्याल का है कि जिसके बमूजिब दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के कामों को मज़हब में शामिल समझा जाता है। वअन्तुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम के जुमले को छोड़ दिया है। ये हाल जो हमने लिखा कुछ चलते इस्लामिया रूम ही का नहीं है, बल्कि तमाम छोटी बड़ी गवर्नमेंटों का यही हाल है। ईरान का हाल देख लो, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान पर नज़र डाल लो, हिंदुस्तान की छोटी छोटी मुसलमान रियासतों को देख लो, तो सबका एक सा हाल है।